بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں ہوں پنجاب گروپ آف کالجز کی طرف سے پروفیسر حافظ محمد عمر فاروق۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم تابش دہلوی کی غزل کا مطالعہ کر رہے تھے۔ کچھ اشعار ہم نے پڑھ لیے تھے اور آخری 3 اشعار ابھی باقی ہیں۔ آئیے تو ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تابش دہلوی کی غزل کے 5واں، 6واں اور 7واں شعر آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ تماشا سوز ہے ہر جلوہ انداز یکتائی، تم ہی تم ہو کوئی پردہ بھی اب حائل نہیں ہوتا۔ عزیز طلبہ، یہ جو شعر ہے یہ حقیقی اور مجازی دونوں طرح کا یہ شعر ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ حقیقی پہلو پر زیادہ بات کر سکوں اور اس کے مجازی پہلو بھی ہم دیکھیں گے۔ شاعر اس شعر میں یہ بات بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کائنات میں موجود ہے، اس کائنات کے علاوہ اس دنیا میں کوئی اور یہاں پر موجود نہیں ہے۔ تم ہی تم ہو، یعنی جدھر دیکھیں بس تم ہی تم ہو، تیرے علاوہ اور کوئی یہاں موجود نہیں ہے۔ کوئی پردہ بھی اب حائل نہیں ہوتا۔ اگر بات محبوب کی کریں تو وہ کہتا ہے، اے میرے پیارے محبوب، کہ اب تیرے اور میرے درمیان اب کوئی اور پردہ حائل نہیں ہوگا، رکاوٹ نہیں بنے گی۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کا خوب دل لگا کر، دل چاہ کر ہم ایک دوسرے کا درشن کریں گے۔ اگر آپ پہلے مصرعے کی بات کریں تو اس میں وہ کہتا ہے ہر جلوہ انداز یکتائی، تو اس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے جو جلوے ہیں یکتا، یعنی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اس کائنات میں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی یہ حکم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ اللہ تعالیٰ جو شرک کرنے والے کو ایک عظیم ظلم قرار دیا ہے، کہ شرک ایک بہت بڑا اور عظیم ظلم ہے۔ تو یکتائی، اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے اور اسی کے جلوے ہیں، اور اس لیے یہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شعر ایک حقیقت پر مبنی ہے۔ اس کا مفہوم دیکھتے ہیں، اے محبوب تو حسن و جمال میں یکتا ہے، یعنی اس میں وہ محبوب سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات لے لیں، یہ اس سے مراد وہ مجازی محبوب لے لے۔ وہ کہتا ہے کہ تیرے حسن اور جمال، اتنے حسن و جمال میں تو یکتا واحد ہے، تیرے حسن کے جلوے اس قدر آنکھوں کو چندھیا دیتے ہیں کہ آنکھوں میں اب تیرے سوا کوئی اور حائل نہیں ہوتا۔ یعنی اگر کوئی میرے دل میں، میری آنکھوں میں کوئی اور جگہ بنانا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ بس تم ہی تم ہو، تیرے علاوہ اور کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے، کوئی ایسا موجود نہیں ہے کہ جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکے یا وہ تمہارے دل پر آ کر راج کر سکے، قبضہ کر سکے۔ کہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے۔ محبوب کے جو حسن و جمال کے جلوے ہیں وہ شاعر یا عاشق کے دل پر راج کر رہے ہیں۔ اس میں کچھ اہم نکات میں نے لکھے ہیں۔ اردو شاعری میں محبوب کے حسن و جمال کے اس قدر مبالغہ آمیز جلوے بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں پر ایک بات میں ضرور کروں گا۔ شاعر کہتا ہے کہ اردو شاعری، کلاسیکلی اردو شاعری کے اندر محبوب کے جلوے بڑی مبالغہ آمیزی سے بیان کیے جاتے ہیں۔ حقیقت ہے کہ محبوب جو ہے وہ شاعر یا عاشق کو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے۔ دنیا کا حسین شخص جو ہوتا ہے وہ اس کا محبوب ہوتا ہے۔ محبوب کے بغیر اس کی زندگی نقارہ ہوتی ہے، محبوب کے بغیر اس کی زندگی بیکار ہوتی ہے، محبوب کے بغیر اس کی زندگی ادھوری ہوتی ہے۔ کہنا وہ یہ چاہتا ہے کہ جو محبوب ہے اس کے سوا مجھے دنیا کا اور کوئی جلوہ کہیں نظر نہیں آتا، چاہے وہ محبوب مجازی ہو۔ یہ حقیقت اور مجاز دونوں کو یعنی سامنے لے کر کو بتاتا چلوں۔ اس سے دونوں صورتوں میں جب آپ امتحان میں پرچہ حل کریں گے تو اس میں آپ دونوں صورتوں میں کر سکتے ہیں تشریح، اور یہ غلط نہیں ہوگی۔ اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے کہ عاشق کو اپنا محبوب چاند کی طرح خوبصورت لگتا ہے۔ یعنی یہاں پر حقیقت ہے کہ جو عاشق کا، جو شاعر کا یا عاشق کا جو محبوب ہوتا ہے وہ ایک چاند کی مثل ہوتا ہے، اس کو وہ چاند کی طرح خوبصورت سمجھتا ہے۔ حقیقت میں ہی عاشق کا محبوب چاند ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے، یہ یہاں پر یہ بات بیان کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے اور محبوب کو دنیا میں ترجیح دیتا ہے، یعنی اگر دنیا کے جو لوگ ہیں، دنیا کے جو رشتہ دار عزیز و اقارب ہیں، دنیا کے اندر بہت آس پاس بسنے والے لوگ، ارد گرد نواح پر جو ہمارے یا گرد و نواح میں ہمارے لوگ رہتے ہیں، ان سب سے زیادہ وہ اپنے محبوب کو ترجیح دیتا ہے، کیونکہ اس کو محبوب سے محبت ہے، پیار ہے، اور اپنی آنکھوں کی پیاس بجھانا چاہتا ہے، اس کے حسن و جمال کو دیکھنا چاہتا ہے، پانا چاہتا ہے۔ اس طرح کی وہ صورتحال یہاں بیان کرتا ہے، اور اس کی خوبصورتی، رعنائی اور دلکشی کی تعریف کرتا رہتا ہے، یعنی ہر ایک کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہے، ہر ایک کے سامنے اس کی باتیں کرتا رہتا ہے، اس کے حسن و جمال کی باتیں کرتا رہتا ہے، اس کے جو ہے وہ دلکشی اور رعنائی اور خوبصورتی کی باتیں کرتا ہے، ہر طرف اس کی تعریف کرتا نظر آتا ہے۔ نور اور روشنی محبوب کے جمال، یعنی محبوب کے جو حسن جمال ہیں اس کو وہ نور اور روشنی سے تشبیہ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے محبوب کا جو حسن ہے وہ نور جیسا ہے، میرے محبوب کا جو حسن ہے وہ روشنی جیسا ہے، سورج کی کرنوں جیسا ہے، میرا محبوب جو ہے وہ سورج کی کرنوں کی طرح ہے، یعنی چاند کی خوبصورتی کی طرح وہ خوبصورت ہے، اس کے حسن و جمال چاند کی طرح ہے۔ اس طرح کی وہ تشبیہات دیتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ اپنے محبوب کو دنیا کا سب سے اعلیٰ، عظیم، بہتر یعنی انسان سمجھتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس شعر میں حقیقی مفہوم پر بات ہو سکتی ہے۔ جی بالکل ہم نے کی ہے، حقیقی مفہوم بھی ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اور کوئی بھی جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے جو پردے ہیں وہ ہر انسان پر تو نہیں ہٹ سکتے، مگر جب جو شخص اس سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اپنے دل و جان سے اپنے کو فنا، یعنی اپنے آپ کو فنا کر لیتا ہے، فنا فل ہو جاتا ہے، فنا فلہ ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے جلوے جو ہیں وہ اس کو ضرور ملتے ہیں، وہ ان جلووں کا نظارہ کرتا ہے، ان جلووں کا استفادہ لیتا ہے، اور وہ جو جلوے ہیں وہ جلوے کسی کو، یعنی خاموش ہوتا ہے، وہ کسی کو جلوے نہیں بتاتا۔ اسی طرح جو محبوب ہے، محبوب اور عاشق کی جو ملاقات ہوتی ہے اس میں بھی جو خاموشی ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اگر وہ خاموشی توڑیں گے، چاہے وہ محبوب توڑے، چاہے وہ عاشق توڑے، جب وہ خاموشی ٹوٹے گی تو لعن طعن، اذیت، مصیبت، ملامت، تمام چیزیں ان کے اوپر مسلط کر دی جائیں گی، پابندیاں عائد کر دی جائیں گی، اور وہ دنیا میں مختلف طعن تشنوں کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا، پھر برداشت کرنی پڑے گی۔ تو وہ کہتا ہے کہ تصوف کے میدان میں اس کی اصطلاح کو وحدت الشہود کہا جاتا ہے۔ تصوف کی دنیا میں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو محبت ہے، وہ جو اہل صفا حضرات ہیں، جو اہل باطن لوگ ہیں، جو اہل بصیرت والے حضرات ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو دنیا کا سب سے عظیم عنصر سمجھتے ہیں، وہ دنیا کا سب سے عظیم محبوب عنصر سمجھتے ہیں، وہ دنیا کے سب سے بہتر، ہر چیز سے بہتر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رب جس سے ہم پیار کرتے ہیں، ہم دنیا کے سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہستی اس کو سمجھتے ہیں۔ اس طرح محبوب جو مجازی محبوب ہے وہ بھی اپنے محبوب کو اسی طرح اپنے آپ یعنی اپنے محبوب کو افضل سمجھتا ہے۔ تو اسی طرح وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جلوے ہر طرف ہیں۔ شاعر کہتا ہے جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، جو نور نظر تیرا تصور۔ شاعر کہتا ہے جو نور نظر تیرا تصور، تھا پیش نظر جدھر گئے ہم۔ اس کے بعد شاعر کیا کہتا ہے، یہ مقام ریاضت اور عبادت کا ہے، یعنی یہ ریاضت اور عبادت کا مقام کا مطلب یہ ہے، یہ حقیقی معنوں میں لیا جا رہا ہے یہاں پر، کہ جو حقیقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جلوے حقیقت میں دیکھنا کسی عام بندے کی بات کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے بس کی بات ہے جو عظیم لوگ ہیں، جو اہل باطن لوگ ہیں، جو اہل بصیرت والے لوگ ہیں۔ شاعر کہتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، نظر میرے دل کی پڑی درد کس پر، نظر میرے دل کی پڑی درد کس پر، جدھر دیکھتا ہوں وہی روبرو ہے۔ شاعر ایک اور جگہ پہ بھی کہتا ہے، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ اور ایک شعر میں نے بھی پڑھا، گواہی دے رہی ہے کہ اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے، سچا ایک نام اس کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک سچا نام ہے، وحدہ لا شریک ذات ہے، اس کے علاوہ دنیا میں اور کوئی کائنات اور کوئی ذات موجود نہیں ہے۔
اس کے خیال میں وہ کہتا ہے کہ اگر اس کے بارے میں کوئی دوسرا جھوٹا یعنی کوئی نقش بنا لیا جائے، یعنی جس طرح بت ہے، مجوسی وغیرہ ہے، اس طرح کی جو نقوش ہیں وہ ایک شرک کی مانند میں آتے ہیں، اس لیے وہ کہتا ہے کہ دوئی کے نقش سب جھوٹے، یہ سب جھوٹے ہیں سوائے اللہ کے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، سچا ہے، سچا ایک نام اس کا، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ وہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس سورہ کے اندر اپنی وحدانیت کی گواہی خود ارشاد فرمائی ہے۔ لو عزیز طلبہ، یہ ہمارا شعر تھا جو ہم نے پڑھا، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ہم اگلا شعر پڑھنے کے لیے اگلے بورڈ کی طرف چلیں گے۔ رہا ایک ایک قدم پر پاسے آداب طلب، ورنہ وہاں ہم تھے جہاں پانا تیرا مشکل نہیں ہوتا۔ عزیز طلبہ، اس شعر کے اندر عاشق اور محبوب کے آداب یعنی عشق میں آداب کا ذکر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا عشق ہو یا چاہے وہ مجازی عشق ہو، اس کے اندر ادب کا دھیان اور خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ محبت میں یا عشق میں ادب سب سے اہم عنصر ہے۔ اگر ادب یا آداب آپ کو نہیں آتے تو میرا نہیں خیال کہ وہ عشق یا محبت کی کچھ منزلیں طے کر پائے گا یا اس کو محبت کی پہلی منزل بھی مل پائے گی۔ آداب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو اس شعر کے اندر شاعر نے اپنے محبوب کو کچھ آداب کے اصول سکھائے ہیں۔ آئیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ شاعر کیا کہتا ہے۔ مفہوم کہتا ہے کہ اے محبوب، مجھے طلب کرنے کے آداب کا خیال رکھنا پڑا، ورنہ جس مقام پر میں تھا تجھے حاصل کر سکتا تھا۔ عاشق کی تعریف، عاشق جو ہے یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا عاشق ہوتا ہے۔ عاشق خود سے عشق نہیں کرتا، بس اس کے دل میں محبت یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی تھوڑی سی لگن، دل لگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے جب اس پر وہ فضل ہوتا ہے تو اس کو عشق ہو جاتا ہے۔ عشق خود سے نہیں ہوتا، انسان عشق کر نہیں سکتا۔ عشق اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے مہربانی ہوتی ہے تو عشق انسان کو ہوتا ہے۔ یہ عشق حقیقی کی بات کر رہا ہوں۔ عزیز طلبہ، ہم اہم نقاط پہ بات کرتے ہیں۔ عاشق کی تعریف یہ ہے کہ عشق جو ہے یہ ہو جاتا ہے، یعنی عشق کیا نہیں جاتا، عشق ہو جاتا ہے، اور عشق ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ عشق کی اپنی شان یہ ہے کہ یہ ایک جذبہ ہے، ایک ایسا جذبہ ہے کہ عشق جب انسان کو ہو جاتا ہے تو عشق کی منازل طے کرتا ہے جب، تو پھر اس میں ادب اور آداب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ حضرت علامہ اقبال کا ایک شعر، آپ فرماتے خامش اے دل، بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا۔ خامش یہ لفظ فارسی کا ہے، خاموش کی جگہ پر۔ خامش اے دل، بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، یعنی ادب کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ادب نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، چاہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادب ہو، چاہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کا ادب ہو، یا چاہے دنیا میں ماں باپ کا ادب ہو۔ ادب کسی لحاظ سے ہو، یا چاہے وہ اپنے عاشق اور محبوب کا ادب ہو، ادب بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے شاعر یہاں پر کہتا ہے کہ عشق کی اپنی شان ہے، اس میں ادب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ محبوب کی رسوائی کا باعث نہیں بن سکتا، یعنی یہ عشق کی شان ہے کہ عاشق جب محبوب سے محبت کرتا ہے یا عشق کرتا ہے تو پھر اس کو رسوا نہیں ہونے دیتا، رسوا ہونے سے بچاتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اس کو دنیا میں رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کوشش کرتا ہے کہ دنیا میں اس کو ذلت نہ اٹھانی پڑے، کیونکہ جب وہ ذلیل و خوار ہوگا، رسوا ہوگا، تو عاشق بھی رسوا ہوگا۔ مگر یہ محبوب کی عادت ہے کہ محبوب اپنے عاشق کو ضرور رسوا کرتا ہے، محبوب اپنے عاشق کو ضرور پریشان رکھتا ہے، محبوب اپنے عاشق کو ضرور تکلیفیں دیتا ہے، محبوب اپنے عاشق کو دکھوں، تکلیفوں، مصیبتوں اور لچارگیوں میں پھنسا کے رکھتا ہے۔ محبوب بے وفا، بے اعتنا، ریانا یا بے رخی کا یعنی محبوب بے رخی کر سکتا ہے، عاشق کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور عاشق کو برداشت بھی کرنا پڑتا ہے، اور عاشق برداشت کرتا بھی ہے۔ ہجر و وصال ایک وقت آتا ہے
جب وہ اچھے اور خوشگوار وقت میں اپنا وقت گزار رہے ہوتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، دل کی بھڑاس نکلتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، کہ وہ ایک دوسرے کو قابو میں نہیں رکھ پاتے، یعنی عاشق بے قابو ہو جاتا ہے اور وہ دیوانگی اور جنون کے عالم میں اپنے آپ کو یعنی صحراؤں اور جنگلوں کی طرف لے کر نکل جاتا ہے۔ یہ ایک عشق کی عجیب سی کیفیت ہے اور اس کیفیت میں وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ عاشق کا محبوب کے لیے جل کر راکھ ہو جانا، عاشق اپنے محبوب کے لیے جلنے کو بھی تیار ہو جاتا ہے، پروانہ ہے اور وہ ایک شمع کے اوپر اپنی یعنی عشق کے ساتھ ساتھ جان بھی قربان کر دیتا ہے۔ شمع جل رہی ہے، عاشق یعنی جو پروانہ ہے وہ آس پاس گھوم رہا ہے اور ایک ایسا وقت آتا ہے، ایک ایسا لمحہ آتا ہے کہ اسی کے اوپر اپنی جان فدا کر دیتا ہے، جان قربان کر دیتا ہے، اپنے آپ کو وہیں پر بھسم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ عاشق کا محبوب کے لیے جل کر راکھ ہو جانا، وہ اپنے آپ کو راکھ کر لیتا ہے، اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے، بھسم کر لیتا ہے، محبت کے آداب کو فراموش نہیں کرتا۔ یعنی یہ اصول ہے کہ جب محبت کی جاتی ہے یا عشق ہوتا ہے تو پھر وہ ان آداب جو ہیں وہ ان آداب کا خیال رکھتا ہے، ان آداب کو نہیں چھوڑتا۔ کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ آداب کا دھیان رکھنے سے ہی معاملات یعنی جو مراحل ہیں وہ طے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ خاموشی اختیار کرنا، یعنی وہ آداب کو فراموش نہیں کرتا اور خاموشی اختیار کرتا ہے، وہ چلاتا نہیں ہے۔ میں نے ابھی آپ کو شعر سنایا، وہ چلاتا نہیں ہے، چلانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ادب اور آداب کا یہ سب سے بڑا عنصر یہ ہے کہ خاموش ہو جاؤ، اپنے محبوب کے سامنے خاموش ہو جاؤ۔ یہاں پر میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تھے، آپ کچہری میں تشریف فرما ہوتے تھے اور صحابہ آپ سے بہت عشق کرتے تھے، پیار کرتے تھے۔ وہ آپ کے سامنے جب بیٹھتے تھے تو یہاں پر کئی جگہوں پر میں نے پڑھا ہے کہ جب وہ تشریف فرما ہوتے تھے اور صحابہ ان کے پاس تشریف فرما ہوتے تھے تو ان کے سر پر چڑیاں بیٹھ جاتی تھیں اور یعنی وہ ہلتے تک نہیں تھے کہ چڑی اڑ نہ جائے، یعنی ان کے سر پر چڑیاں اور پرندے بیٹھ جایا کرتے تھے اور وہ اتنے اپنے آپ کو یعنی ساکت رکھ کر بیٹھتے تھے، حضور کی بارگاہ میں ہلنا تک برداشت نہیں کرتے تھے، کہیں ادب کے اندر یا کہیں ادب و آداب کے اندر حرج نہ آ جائے، کہیں ادب و آداب کی وہ صورت ٹوٹ نہ جائے۔ بہت ساری مثالیں ایسی موجود ہیں جو کہ ابھی وقت نہیں ہے، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی تو میں آپ کو یہ باتیں ضرور بتاؤں گا۔ محبوب کی بے وفائی اور وعدہ شکنی کے بعد خاموش، یعنی عاشق محبوب کی ہر طرح کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے، ہر طرح کی ریانائی کو برداشت کرتا ہے، بے وفائی کو برداشت کرتا ہے، وعدہ شکنی کو برداشت کرتا ہے، مگر کیا ہے کہ اس کی بے وفائی اور بے رخی کو برداشت کرنے کے بعد وہ خاموش رہتا ہے، وہ چلاتا نہیں ہے، وہ شور نہیں مچاتا۔ حوالہ جات دیکھتے ہیں، ظلم سہتے ہیں کچھ نہیں کہتے۔ عاشق کی یہ بات کر رہا ہے، عاشق جو ہوتے ہیں ظلم سہتے ہیں کچھ نہیں کہتے، اہل دل بے زباں ہوتے ہیں۔ ظلم سہتے ہیں کچھ نہیں کہتے، اہل دل بے زباں ہوتے ہیں۔ دیکھنا بھی تو انہیں دور سے دیکھا کرنا، دیکھنا بھی تو انہیں دور سے دیکھا کرنا، شیوہ عشق نہیں حسن کو رسوا کرنا، یعنی دیکھنا ہے تو دور سے دیکھو، رسوا نہیں کرنا اس کے حسن و جمال کو، آپ نے پرہیز کرنا ہے، اجتناب کرنا ہے۔ دور بیٹھا غبار میر اس میں، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ کہتا ہے کہ دور بیٹھنا چاہیے، اگر عشق نہیں ہے تو آپ کو آداب نہیں آئیں گے، ادب نہیں آئیں گے۔ دوبارہ سنیں، دور بیٹھا غبار میر اس میں، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ جس کو عشق نہیں ہے اس کو آداب یعنی ادب کا نہیں پتا، عشق ہے تو تب ادب و احترام آئے گا۔ لو عزیز طلبہ، یہ ہمارا اگلا شعر تھا جو ہم نے پڑھا ہے۔ اب ہم آخری شعر پڑھنے کے لیے اگلے بورڈ کی طرف چلیں گے۔ ازل سے اپنا مقصود طلب ہے کون اے تابش، یہ تخلص ہے، ہم پڑھ رہے ہیں تابش دہلوی کی غزل
کہ پائے جستجو شرمندہ منزل نہیں ہوتا۔ یہ مقطع ہے جی اس غزل کا۔ مقطع کہتے ہیں اس شعر کو جس میں شاعر نے اپنا تخلص بیان کیا ہوتا ہے۔ یہ حقیقت میں یہ ہے کہ یہ شعر پیپر میں نہیں آتا، پر پچھلے کچھ 4 سال پہلے یہ شعر پیپر میں آیا ہوا ہے، اس لیے ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر نے کیا کہا ہے۔ کہتا ہے کہ ازل سے، شروع سے میں اپنے مقصد اور مقصود کی تلاش میں ہوں، اے تابش میں کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے منزل مل جائے، کہ میری منزل کیا ہے، اس منزل میں مجھے کیا ملنا چاہیے، میری منزل کس طرف ہے، کیا وہ مجھے منزل میں کامیابی ملتی ہے یا اس میں مجھے کامیابی نہیں ملتی۔ تو آئیے اس کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ روز ازل سے میں نے جانے کس مقصد کی تلاش، یعنی میں جانے کس مقصد کی تلاش میں ہوں کہ میرے پائے شوق ابھی تک منزل تک پہنچ پائے، یعنی ابھی تک منزل تک میں نہیں پہنچ پایا۔ شروع سے ہی میرے معاملات زندگی کے چل رہے ہیں اور زندگی کے معاملات کے ساتھ ساتھ مجھے وہ منزل، وہ مقام نہیں مل رہا کہ جس کی مجھے ضرورت ہے، جس تک میں پہنچنا چاہتا ہوں، وہ مقام نہیں مل رہا، وہ منزل نہیں مل رہی۔ آرزو اور خواہشات کی ازل سے کوشش جاری ہے، یعنی انسان کے دل میں بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، آرزویں ہیں۔ شاعر یہ بات بیان کرنا چاہتا ہے کہ میں اپنی خواہشات کو مکمل کرنے کے لیے ازل سے کوششوں میں ہوں، اپنی حسرتیں، تمنائیں، آرزویں مکمل کرنے کے لیے انہی کی تلاش میں چلتا آ رہا ہوں۔ آخرکار میں تھک چکا ہوں، وہ خواہشات، وہ تمنائیں، وہ آرزویں مکمل نہیں ہو پا رہی۔ دراصل عزیز طلبہ، حقیقت یہ ہے کہ یہ آرزوؤں کا ایک ایسا پہاڑ ہے جو مکمل، یعنی وہ پہاڑ عبور کیا نہیں جا سکتا۔ یہ ایک خواہشات کا ایک ایسا سمندر ہے کہ اس سمندر میں غوطہ لگانے کے بعد آپ دوسری طرف نکل نہیں سکتے۔ یہ خواہشات کا پہاڑ بھی اسی طرح ہے، یہ خواہشات کا جو سمندر ہے یہ بھی اسی طرح ہے۔ انسان اس میں چلتا رہتا ہے اور وقت آتا ہی نہیں کہ یہ مکمل ہو جائے، یعنی وقت آتا ہی نہیں کہ یہ خواہشات پوری ہو جائیں، وہ خواہشات پوری ہوتی ہی نہیں۔ یہ خواہشات کا جو سلسلہ ہے یہ مسلسل چلتا رہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ازل سے یہ میری کوشش ہے، یہ میرا، یعنی کوشش کے ساتھ ساتھ یہ میں محنت بھی کر رہا ہوں کہ یہ میری خواہشات کا سلسلہ مکمل ہو جائے، مگر وہ مکمل نہیں ہو رہا۔ منزل میں ناکامی، کہتا ہے کہ میری منزل میں مسلسل مجھے ناکامیوں کا سامنا ہے، میرے منزل میں مسلسل مجھے ناکامی ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد کہتا ہے محبوب حقیقی اور مجازی۔ محبوب حقیقی اور مجازی کی اگر بات کرتے ہیں تو محبوب حقیقی جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جب محبوب حقیقی سے پیار کرتا ہے تو وہ بھی ایک منزل کی تلاش ہے، اور اگر وہ محبوب مجازی سے پیار کرتا ہے، یعنی کسی مجاز چیز سے پیار کرتا ہے، تو وہ بھی ایک منزل کی تلاش میں، اس میں بھی خواہشات ہیں، آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں، وہ بھی ازل سے چلتی آ رہی ہیں، کبھی وہ مکمل ہوتی نظر آ ہی نہیں رہی، اس میں مسلسل ناکامی ہے۔ ہاں، ایک ہم یہ بات ضرور کر سکتے ہیں کہ جو حقیقی محبت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو محبت ہے، اس کے اندر کسی حد تک انسان کی خواہشات مکمل ہو بھی جاتی ہیں۔ کیسے؟ وہ اس طرح ہم اب سمجھ لیتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے انسان اپنے آپ کو فنا کر لیتا ہے، اس منزل کا مسافر بن جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی ذات سے فضل ہوتا ہے، کرم ہوتا ہے، رحمت ہوتی ہے، انسان کو وہ مقام مل جاتا ہے، انسان کو اس کے جلوے نظر آ جاتے ہیں، وہ جلوے اس کے پردے ہٹ جاتے ہیں، وہ کے جلوے عیاں ہوتے ہیں، تو پھر کسی نہ کسی صورت میں وہ اپنی خواہشات کو اللہ کے حضور مکمل کر لیتا ہے۔ ویسے خواہشات انسان کی مکمل نہیں ہوتی۔ انسان کی جو خواہشات ہیں وہ لامحدود ہیں، لامتناہی ہیں، نہ ختم ہونے والی خواہشات ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے جی، زندگی تھوڑی تھی ہم کو اور بھی 100 کام تھے، زندگی تھوڑی تھی ہم کو اور بھی 100 کام تھے، ورنہ ایک تجھ کو ہی پانا تو کوئی مشکل نہ تھا۔ زندگی تھوڑی تھی ہم کو اور بھی 100 کام تھے، ورنہ ایک تجھ کو ہی پانا تو کوئی مشکل نہ تھا، یعنی ایک تجھے اگر ہمیں حاصل کرنا ہوتا تو مشکل نہیں تھا، ازل سے ہم چلتے آ رہے، ہم ضرور اسے حاصل کر لیتے، مگر کیا ہے، صرف تیرا پانا مشکل نہیں تھا، زندگی میں اور کام بھی تھے۔ تابش دہلوی کی غزل کا مقطع تھا جو ہم نے مختصر انداز میں پڑھا۔ میں امید کرتا ہوں یہ جو اشعار ہم نے تابش دہلوی کے آپ نے پڑھے ہیں آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔
آج تک کے لیے اتنا ہی، کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔